الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ تابناک ہے، اور آپ کی مبارک سیرت ہماری زندگیوں، ہمارے شب و روز اور ہمارے کردار و اخلاق کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور عہد ہمایوں، اس پر بہت لوگوں نے لکھا اور سیرت نگاروں نے، تاریخ دانوں نے، حضور کے غلاموں نے، اصحاب نے، حضور کے خاندان کے لوگوں نے، اور عمومی طور پہ کسی شخص کا تذکرہ اس کے متبعین، اس کے محبین، اس کے ماننے والے کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی حضور کی صورت کو، حضور کی سیرت کو اور حضور کی عظمت کے عنوانات کو صحابہ نے موضوع سخن بنایا۔ کتب احادیث میں باقاعدہ حضور کے شمائل کے، حضور کے اخلاق کریمانہ کے، حضور کی مبارک سیرت کے عنوان باندھے اور سیرت پر مشتمل باقاعدہ کتب تصنیف ہوئیں اور آج تک ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور یہ اپنوں نے ہی نہیں بیگانوں نے بھی حضور کی سیرت پر بہت کچھ لکھا، کہا، بولا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا بھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو سارے لوگ مان لیتے ہیں لیکن 3 لوگ کم مانتے ہیں۔ عمومی طور پہ کسی شخص کی گھر والی اس کی عظمت کی قائل ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، جسے شریکہ برادری ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو ساری دنیا مان لے، شریک نہیں مانتے۔ اور تیسرا جو نہ ماننے والا عنصر ہے، وہ
گہرے دوست اور یار ہوتے ہیں، چونکہ وہ کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دشمن مل جائے پر لنگوٹیا نہ ملے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی تین لوگ تھے۔ حضور کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پہ ایمان لاتی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ حضور پہ ایمان لاتے ہیں، اور حضور کے گوڑے دوست حضرت صدیق اکبر حضور پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کا ایمان لانا حضور کے کردار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کس طرح نمایاں کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، حضور کی سیرت کے عنوانات کو سب نے بیان کیا ہے، اپنوں نے تو بیان کیا ہی کیا ہے، غیروں نے بھی بیان کیا ہے۔ مستشرقین نے باقاعدہ حضور کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، معاندین اسلام نے بھی حضور کی عظمتوں کو مانا ہے، اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہی ہوتا ہے جو دشمن مانے۔ لیکن میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت کا وہ عنوان رکھنے جا رہا ہوں جو حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نشیں، حضور علیہ السلام کی رازدار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مونس اور غمخوار خاتون ہیں، بلکہ حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر باقاعدہ 1 سال عام الحزن کے طور پہ بسر کرتے ہیں، دکھ کا سال، غم کا سال۔ ان کے وصال کے بعد جانور ذبح کرتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے اور کثرت سے ان کا ذکر کرتے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا ان سے جو تعلق تھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، تو میں نے ایک دن کہہ دیا، حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، عمر کی کثرت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، اور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو حضور کے چہرے پہ جلال آیا اور فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا تذکرہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور کہتی ہیں اس کے بعد میں نے پھر کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں، جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ تو وہ گئیں تو کہا کہ والدہ ماجدہ نے یہی چادر طلب کی ہے، تو کہا جاؤ پوچھ کے آؤ کہ چادر کرنی کیا ہے۔ تو وہ پوچھنے گئیں تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، حضور میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے، مجھے لگتا ہی ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ حضور کی زوجہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی ضمانت بن جائے گی۔ کہا میں اس لیے اس چادر کی طلب کی ہے۔ تو آقا کریم کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی وہ بھی دے دیتا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت کا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا۔ نکاح کے بعد مرد جب عورت کے حجلہ عروسی میں جاتا ہے تو اس کو حق مہر ادا کرتا ہے، لیکن کائنات نے یہ عجیب منظر سنا کہ جو ہی حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں تشریف لے گئے نکاح کے بعد، تو انہوں نے سارا سامان رکھا ہوا تھا، سارے درہم و دینار جمع کر کے، وہ سونے کی اشرفیاں اور سارا سامان رکھا تھا، جو ہی حضور آئے قدموں میں ڈال دیے، کہا یہ میرا نہیں اب آپ کا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے بڑا نفع دیا، اور آپ نے اس مال سے لوگوں کی مدد کی، اعانت کی، اور اسلام کی تقویت کا سبب بنا وہ مال۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر
حضور کی قربت کسے میسر رہی اور کون حضور کو ان سے بہتر جانتا تھا۔ آپ آئیے ذرا کہانی سنیے حضور کی سیرت کی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، میں ان کا ذکر چھڑا ہے تو کئی پرتیں کھلنے لگی ہیں ان کی عظمتوں کی۔ جب حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، لیکن حضور وہاں کئی دن گزارتے تو انہیں خیال آتا کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہوگا، تو یہ کھانا لے کر کے پیچھے جاتی۔ جن لوگوں نے غار حرا کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کس بلندی پر ہے اور وہاں جانا کتنا مشکل ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کا کھانا لے کر غار حرا کی طرف جا رہی ہیں تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، کہا محبوب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ سالن بھی ہے، اور جب وہ آئیں تو رب کہتا ہے میرا سلام دے دینا۔ اللہ اکبر، اپنی زوجہ محترمہ کو میرا سلام دے دینا۔ راہ حق پہ چلنے والے اور راہ حق پہ سفر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلقین اگر ان کے ہم مزاج ہو جاتے ہیں اور ان کے ہم فکر ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو بھی کتنا صلہ دیتا ہے۔ امام نبہانی علیہ رحمہ جب جواہر البہار فی فضائل النبی المختار لکھنے بیٹھے تو یہ بڑا کام تھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے طے کیا کہ میں اپنے شوہر کو گھریلو معاملات کی مشکلات میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ گھر میں 100 مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر تو معاشی حالات بہت ہی پتلے ہوتے تھے اہل علم کے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو میں اپنے شوہر کو تنگ نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرا شوہر حضور کی فضیلتوں کے باب جمع کر رہا ہے، فضیلتوں اور حضور کی عظمتوں کے عنوان لکھ رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور میں گھریلو معاملات کی ٹینشن دوں اپنے شوہر کو، میں نہیں دوں گی۔ تو امام نبہانی نے جب تک یہ کتاب مکمل نہیں کی، امام نبہانی کی بیوی نے آپ کو گھر کے کسی معاملے کے اندر پریشان نہیں کیا اور سارے معاملات اپنے اوپر لیتی اور خود نپٹ لیتی۔ اس دوران امام نبہانی کی بیوی کو 3 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، 3 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے پیچھے جایا کرتی تھی۔ اب حضور علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے کہ قرآن نے خود کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کی ہیبت ہے۔ اب حضور پہ جب قرآن کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام نے ایک کیفیت کو محسوس کیا، اور واپس جب گھر پلٹے تو حضور کا بدن سردی محسوس کر رہا تھا، تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے حضور نے کہا زملونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور وہ جو کیفیت تھی وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے مبارک جسم پہ شال لپیٹ رہی ہیں، چادر ڈال رہی ہیں، اور کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 7 چادر اڑاتی جاتی ہیں حضور کو، اور 7 یہ تسلی آمیز کلمات بولتی ہیں، اور پھر کہا کہ آپ کا رب آپ کو بے آبرو کیوں نہیں ہونے دے گا، اس کی وجہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے 5 چیزیں بیان کی، اب غور سے سنیے اور روحوں میں اتاریے، اور یہ عزم کیجئے کہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا انک لتصل الرحم، آپ کا وصف یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے، جو تعلق توڑے حضور نے اس سے بھی تعلق جوڑنے کی تلقین کی ہے۔ سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، تیرا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر بعض رشتہ دار بہت تلخیاں دیتے ہیں، زندگی کے اندر زہر بھر دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ مجبور ہوں
تو ان کی اعانت کریں، اور ان کا رویہ کچھ بھی ہو، زہرناک ہی ہو، لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ مجھے اگر پوچھیں کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو سب سے افضل صدقہ جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، جو رشتہ دار آپ کا شریک بن کے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو، ہر خاندانی میٹنگ میں، ہر خاندانی ایونٹ میں آپ کے مخالف کھڑا ہوتا ہو، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، اور کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے، مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائے، اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گا، آپ کا نفس روکے گا، کہے گا کہ یہ تو ہمارا شریک ہے، تو سانپ کو دودھ پلائیں، اب تو اس کا سر پاؤں تلے آیا ہے، اس کو تو کچل دے، یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو طاقت دوں۔ نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شریک دشمن کی مدد کی جائے، لیکن سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، اور جس عمل میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوتا اس عمل سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت کرنا، یہ تمہاری زندگی کا اسلوب۔ مجھے بتائیے اہل مکہ نے، حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا؟ اوجریاں ڈالیں، کانٹے پھینکے، راہوں میں گڑھے کھودے، اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اور کیا کیا مصیبتیں نہیں تھی۔ حضور شہر مکہ سے چلے گئے مدینہ المنورہ، اب جب فتح مکہ ہوا تو حضور جب تشریف لائے تو ناقہ پہ سوار ہیں، تو اب یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں سارے رشتہ دار حضور کے، برادری کے لوگ، انہیں پتہ تھا کہ آج ہمارا آخری دن آ گیا ہے، اور اگر بڑا بھی رحم ہوا تو کم از کم ہمیں شہر بدر تو کر ہی دیا جائے گا، تو چلو اس کے لیے ہم عملی طور پہ، ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ اب حضور تشریف لائے، سب کو جمع کیا، کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے، اور ان کو توقع یہ تھی کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے۔ تو کہا آپ اچھے باپ کے بیٹے ہیں اور ہمیں آپ سے جو ہے وہ اچھے سلوک کی امید ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور آج تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، تم سارے آزاد ہو، اور حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ تو کہا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ دوسری بات، وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کی حضور علیہ السلام مدد کرتے، ان کا بوجھ حضور اٹھا لیتے۔ دکھیوں کا، کمزوروں کا، لاچاروں کا بوجھ اٹھانے کا مزاج پیدا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور ان کا بوجھ خود اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ۔ یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو، اس کا بوجھ اپنے ذمہ لو۔ تو وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا میرے حضور اس کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے، اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ یہ دوسرا وصف حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کا بیان کر رہی ہیں۔